بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اردو کے آج کے ویڈیو لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ مولانا ظفر علی خان کے حوالے سے ہے۔ مولانا ظفر علی خان سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم انہوں نے وزیر آباد سے حاصل کی ہے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ پھر علی گڑھ کالج چلے گئے، اور مولانا کا جو فکری جو ارتقاء تھا اس میں علی گڑھ نے اہم کردار ادا کیا ہے، اور یہ نواب محسن الملک جو ہے ان کے سیکرٹری بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا ظفر علی خان کی جو پہچان ہے وہ اردو اخبار ایک زمیندار ہوا کرتا تھا، وہ ان کی پہچان بنا، اس میں یہ لکھا کرتے تھے، اور والد کے انتقال کے بعد اس کی جو اشاعت تھی لاہور سے انہوں نے کی، اور یہیں سے ان کی ادبی اور قومی زندگی کا بھی باقاعدہ سے آغاز ہوا۔ مولانا ظفر علی خان جو ہے ان کو نظم کے اندر بھی اور اثر کے اندر بھی بہت قدرت حاصل تھی، اور یہ کہا جائے اگر کہ دونوں میدان میں یہ قدرت رکھتے تھے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ نہایت یہ زندہ دل انسان مانے جاتے ہیں، صاف گو بھی تھے اور ملنسار بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر شاعری کے فن پر دیکھا جائے تو ان کی مہارت جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، اور ان کی شاعری کا جو بڑا حصہ ہے وہ سیاسی موضوعات پر مبنی تھا۔ نعت گوئی میں بھی یہ آگے نظر آتے ہیں ہمیں، اور ادبی لحاظ سے ان کی شاعری جو ہے وہ اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا اگر ہم مجموعہ کلام دیکھیں تو اس مجموعہ کلام میں بہارستان جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، اس کے علاوہ نگارستان ہے، روح معانی ہے، چمنستان اور شور محشر جو ہیں ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان نے جو اخبارات شائع کیے ہیں اس کے اندر ہم آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں تعارف میں کہ زمیندار اخبار جو تھا وہ انہوں نے شائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ دکن ریویو اور ستارہ صبح اور آفتاب جو ہے وہ نمایاں اخبارات میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اگر بات کریں ان کی شاعری کی خصوصیات کی تو ان کا جو انداز تھا وہ خطیبانہ انداز ہوا کرتا تھا، اور تحریک آزادی جو ہے وہ انہوں نے اس کا زمانہ خود دیکھا، تو جلوسوں کے اندر انہوں نے باقاعدہ شرکت کی ہے، اسی کی وجہ سے یہ بے حد پرجوش بھی تھے، اور ان کا انداز جو ہے وہ بے باکانہ جو انداز ہوتا ہے وہ بھی مانا جاتا ہے، اور یہ تقریریں بڑے پرجوش اور بے باک انداز سے کیا کرتے تھے۔ یہ جو خصوصیت ہے یہ ان کی شاعری میں بھی موجود ہے۔ شاعری میں بھی خطیبانہ انداز جو ہے وہ ان کا نظر آتا ہے۔ یہ پرشکوہ انداز اور دلکش جو انداز ہوتے ہیں، تراکیب ہوتی ہیں، ان کو یہ استعمال کرتے ہیں، جن سے ان کی شاعری میں خطیبانہ انداز پیدا ہو جاتا ہے کہ پڑھنے والا اور سننے والا ان کے ذہن میں بھی جوش اور ولولہ سا جو ہے وہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو ان کی شاعری میں بدلتے ہوئے حالات اور واقعات جو ہے اس کی ترجمانی بھی ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ ان کا عہد ہم بتا چکے ہیں کہ سیاسی طور پر ویسے ہی پرآشوب دور تھا، اور حالات و واقعات میں تیزی سے تبدیلی بھی ہو رہی تھی، اور ظفر علی خان نے اس دور کے بدلتے ہوئے جو حالات و واقعات کے موضوعات تھے ان کو شعروں کا جو قالب ہوتا ہے اس میں ڈھالا، اور عوام کی ترجمانی کا حق انہوں نے ادا کیا۔ ان کی زیادہ تر جو شاعری تھی وہ اس دور کے سیاسی جو رجحانات تھے اس کی عکاسی کرتی تھی، اور بلقان کی جنگ ہو یا اس کے علاوہ مسجد شہید گنج کا جھگڑا ہو یا تحریک خلافت وغیرہ ہو یا شدی سنگٹھن کی جو متعصبانہ تحریکیں تھیں، مولانا نے اپنی تقریروں میں بھی اور اپنی تحریروں میں بھی اس کا جو ہے وہ مردانہ وار مقابلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو ان زبان و بیان پر بھی ان کو قدرت حاصل تھی، اور یہ زبان و بیان اور فن و شاعری میں مکمل ہم کہہ سکتے ہیں کہ قدرت رکھتے تھے، اور اسی سلسلے میں ان کا کسی سے کوئی مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہر موضوع پر موقع کے اعتبار سے برجستہ شعر بھی کہا کرتے تھے، اور ایسا بہت ہی کم شاعروں کو نصیب ہوتا ہے کہ وہ شاعری کے قواعد اور ذخیرہ الفاظ کے استعمال میں رعایت سے کام نہیں لیتے۔ موضوع جتنا بھی مشکل ہو، پیچیدہ ہی کیوں نہ ہو، مگر یہ مناسب اور موضوع جو الفاظ ہوتے ہیں اس میں یہ شعر کے روپ میں اس کو پیش کیا کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو ان کے جو شاعری کا انداز ہے، جو شاعری کے خصوصیات ہیں، اس میں طنز و مزاح جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ طنز و مزاح کے بادشاہ بھی کہے جاتے ہیں۔ ان کے اشعار میں ہمیں برجستہ اور محسوس ہوتا ہوا طنز جو ہے وہ نمایاں نظر آتا ہے،
اور ان کا شوخیانہ انداز اور برجستہ کلام جو ہے وہ لوگوں کو گدگدانے پر مجبور کر دیتا ہے، اور سیاسی جو حالات و واقعات پر مبنی اشعار میں طنز کے تیر بھی یہ بھرپور طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اب ان کا ایک شعر ہے، یہ کہتے ہیں بھارت میں بلائیں دو ہی تو ہیں، ایک سادرکر اور ایک گاندھی، ایک جھوٹ کا چلتا جھکڑ ہے، ایک مکر کی اڑتی آندھی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو نعت گوئی جو ہے وہ بھی ان کے اشعار کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ ان کی شاعری کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت جو ہے وہ نعت گوئی کا انداز بھی ہے۔ جب مولانا ظفر علی خان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت اور عقیدت رکھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اس میں بے شمار نعت بھی انہوں نے لکھی ہیں، اور انہوں نے شہرت بھی پائی ہے اسی وجہ سے۔ اور اردو شاعری میں نعت گوئی کو ایک مشکل صنف قرار دیا جاتا ہے۔ اکثر جو عام شعراء ہوتے ہیں وہ اس جانب توجہ نہیں کرتے، لیکن مولانا ظفر علی خان کے دل میں حضور کی محبت کا جو دریا تھا وہ بہت بڑا تھا، اور اسی وجہ سے ان کی نعت گوئی میں بھی والہانہ پن اور وجد کی جو کیفیت ہے وہ پائی جاتی ہے۔ یہ لکھتے ہیں وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ عزیز طلبہ، اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو مقصدیت بھی ان کی تحریروں میں ان کی شاعری کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت ہے، اور مولانا ظفر علی خان کیونکہ ایک سچے مسلمان اور اپنے وطن سے محبت کرنے والے انسان تھے، تو ان کی شاعری میں زیادہ تر جو موضوعات تھے وہ مقصدیت پر مبنی ہوتے تھے، یعنی مسلمانوں کی سربلندی چاہتے تھے، سیاسی بیداری ہو گئی یا غلامی سے نجات ہو گئی یا تحریک آزادی وغیرہ۔ اکبر اور حالی کی طرح ان کی شاعری میں بھی اصلاح کا جو ہمیں انداز ہے وہ نظر آتا ہے، اور ان کا جو ایک شعر ہے وہ اس بات کی گواہی بھی دے رہا ہے۔ خدا کی حمد پیغمبر کی مدح اسلام کے قصے، خدا کی حمد پیغمبر کی مدح اسلام کے قصے، میرے مضمون ہے جب سے شعر کہتے کا شعور آیا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو منظر کشی جو ہے وہ بھی ان کی شاعری کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت ہے۔ مولانا ظفر علی خان کی جو زیادہ تر جو شاعری ہے وہ قومی ہے، سیاسی ہے اور مذہبی جو موضوعات ہیں اس کی عکاس ہے، لیکن انہوں نے جب منظر نگاری کی قدرت کے حسین مناظر کی تصویر کشی کی ہے تو بڑے خوبصورت انداز اور فنی مہارت کے ساتھ انہوں نے کی ہے۔ اگر ہم ان کے تمام کی تمام جو شاعری کی خصوصیت ہے اس کا خلاصہ کلام دیکھیں تو مولانا ظفر علی خان کی شاعری میں خطیبانہ انداز بھی تھا، پرشکوہ انداز بھی تھا، الفاظ بھی پرشکوہ ہوا کرتے تھے، اور پرجوش لہجہ جو ہے وہ بھی پایا جاتا تھا۔ حمد اور نعت میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، مخالفین پر یہ طنز بھی کیا کرتے تھے، اور انگریزوں پر نقد کرنے سے بھی یہ باز نہیں آتے تھے، اور آزادی کی جو جدوجہد تھی اس سے انہوں نے رغبت دلائی ہے، اور ان کا کلام ہمیشہ دلوں کو گرماتا رہا ہے اور لوگوں کو گرماتا رہے گا اور تڑپاتا بھی رہے گا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا مولانا ظفر علی خان کا تعارفی، آپ کے سامنے ہم نے ایک چھوٹا سا ایک لیکچر رکھا ہے، تو اگلے لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔